السلام علیکم جی، ہاں جی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میرے پاس ایک بہت اچھی سٹوری ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور اس سٹوری کو لے کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کو۔ اور چلیں وقت ضائع کرتے ہوئے سٹوری سٹارٹ کرتے۔ ایک لڑکا تھا، گاؤں میں رہتا تھا، یاسر نام تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ یاسر کو چلتے پھرتے کام شام کرتے مزدوری کرتا تھا، اور ساتھ کے گاؤں والی ایک لڑکی تھی، اس سے ہو گئی محبت، صحیح ہے۔ لڑکی سے محبت ہو گئی بھائی جان اس کو، تو وہ اس کے چکر لگانے لگا، اس ظاہر اٹریکشن ہو گئی، لڑکی کو بھی محبت ہو گئی اس سے۔ تو پھر اس نے لڑکی کو بولا کہ بھائی میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ تو لڑکی نے اپنے گھر بات کی، تو لڑکی کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کیا کرتا ہے، اس نے بولا مزدوری کرتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ بھائی نہیں، ہم نہیں شادی اسے کر سکتے، ہم تمہاری شادی کسی اچھی جگہ کریں گے۔ تو بہت دیر ایسے ہی کام چلتا رہا، لیکن گھر والے نہیں مانے۔ تو لڑکی بھی محبت کرتی تھی، لڑکی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کورٹ میرج کرتے ہیں، نکل چلتے ہیں گھر سے۔ تو وہ نکل گیا بھائی جان۔ تو کیا کیا، شادی کر لی، کورٹ میرج کے بعد آپ کو پتہ ہے تو فیملی اور خلاف ہو جاتی ہے، نہیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ وہ علیحدہ جگہ میں رہنے لگے، گھر والوں سے چھپ کے یا کیسے بھی، جو بھی سسٹم ہو گیا تو اس کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ابھی شادی کو 4-5 سال گزر گئے، اچھی شادی گزر رہی تھی، 3 بچے ہو گئے ان کے ہنسی خوشی رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سین کیا ہوا کہ یاسر صاحب کو دل میں آتا ہے کہ بھائی میں اس کو پسند کی شادی سے لے کے آیا ہوں، یہ اچھی خاصے خاندان سے تھی، امیر تھے، میں اس کو غربت میں زندگی گزارنے دے رہا ہوں، تو مجھے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کے لیے یہ بھی مجھ پہ فخر کرے، یعنی کہ جو بھی چیز اس کے منہ میں آئے میں اس کو لا کے دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک دوست تھا پرویز، اس نے پرویز کو بتایا کہ بھائی میں یورپ کی ڈنکی لگانا چاہتا ہوں۔ ڈنکی لگتی تھی تب، تو سستا سا حال تھا باہر جانے کا، یورپ جانے کا، یعنی 4-5 لاکھ میں جاتے تھے لوگ۔ تو اس نے بولا، پرویز اس کو بولتا ہے کہ بھائی آپ کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، مت جاؤ آپ، یہ کام اچھا نہیں ہے، انلیگل کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے بولا نہیں بھائی یار، میں ابھی سوچ لیا ہے مجھے جانا ہی ہوگا، میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دوست اس کا اچھا تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس نے اس کی ہیلپ کی، وہ مالدار تھا تھوڑا، ابھی بھی اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ وہ یاسر صاحب نے 2-4 مہینے میں پیسے جمع کیے، تو جو بچ گئے تھے وہ اس نے پرویز نے دے دیے۔ اس نے پھر بیوی کو بتایا، بیوی بولتی ہے مت جاؤ یاسر، نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ ہمیں چھوڑ کے جاؤ ادھر۔ تو وہ بولتا ہے میں تم لوگوں کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے ابھی جانا ہوگا، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ساری ایجنٹ سے بات کر لی ہے، تو مجھے بھی نکلنا ہوگا۔ تو پھر بیوی نے کیا کہنا تھا، کچھ بھی نہیں، بیوی روئی ہے، رو کے تو اس نے الوداع کیا، بھائی یاسر صاحب نکل گئے۔ تو یاسر صاحب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، پہنچ کے ادھر سے جاتے ہیں کوئٹہ سے جا کے مند بلو سے جا کے ابھی ایران میں جا رہے ہیں۔ 10-15 دن لگ گئے یاسر صاحب کو ایران میں پہنچنے۔ ادھر سم کا ارینج کیا، گھر میں کال کی، پرویز کو بتایا کہ میری بیوی کو بتا دینا کہ اصل میں کیا اس نے کیوں بولا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پٹ سی ایل چلتا تھا، پٹ سی ایل کا فون چلتا تھا، اور ایک پرویز تھا اس کے گھر میں بھی لینڈ لائن تھی، اس نے پرویز کو کال کی، پرویز نے اس کی بیوی کو بتا دیا، چلو جی ٹھیک ہے۔ پھر ہوتے 10-15 دن، 20 دن، 25 دن کے بعد نا یاسر صاحب یورپ کے اندر داخل ہو گئے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے، اپنی قسمت آزمانے کے لیے اور بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کی خاطر وہ چلا گیا ادھر۔ تو ادھر چلا گیا ہے، 10-15 دن تو ایسے گھومتا رہا، اس کو کام نہیں ملا ہے۔ پھر ایک بنگالی تھا، بنگلہ دیشی، اس کا نام بھی یاسر شیخ تھا، لیکن وہ اس کو بھی سب لوگ یاسر ہی بولتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ لیا کہ ہاں بھائی کام چاہیے آپ کو۔ تو اس نے بولا ہاں کام چاہیے بھائی جان، میں اتنے دنوں سے آیا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں کچھ۔ اس نے بولا ٹینشن مت کرو، آ جاؤ آپ۔ وہ بھائی جان اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ کام کرتا تھا، ان لیگل کام کرتا تھا۔ یاسر شیخ تھا نا جو بنگلہ دیش کا، وہ ان لیگل کام کرتا تھا۔ کام کیا کرتا تھا، ڈنکیاں ہی لگواتا تھا اور سمگلنگ کرتا تھا، ادھر سے ادھر، اس شہر سے اس شہر، اس ملک سے اس ملک۔ لانچ ہوتی تھی، لانچ پہ سامان لے کے جاتے تھے اور ادھر ڈراپ کر کے آ جاتے تھے۔ اس نے اس کے ساتھ رکھ لیا، اور یاسر جو پاکستانی تھا وہ کیا کرتا پھر، اور کام نہیں مل رہا تھا اس کو۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، پیسہ بھی اچھا آئے گا، وہ لگ گیا۔ چلتے بھائی جان انہوں نے 5 سال گزارے۔ 5 سال کے درمیان میں اس نے گھر کال کی، گھر پیسے بھیجے پرویز کو۔ پرویز بھی اچھا انسان تھا۔ پرویز کیا کرتا تھا، پرویز پیسے لیتا تھا، پیسے لے کے اس کے گھر میں اس کی بیوی کو ویسے کے ویسے سپورٹ کر دیتا، دے دیتا پیسے، اور اس نے اچھا گھر بنایا اور بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرایا، اس کے بچوں کو، یاسر کے بچوں کو۔ تو بھائی جان آلموسٹ اس کو ہو گئے 6 سال،
पेपर बनवाता ही नहीं था वो, पेपर के सिलसिले में तो वो जाता ही नहीं पेपर के चक्कर में, क्योंकि वो इनलीगल काम कर रहा था, उसको पता भी नहीं था पेपर बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, क्या सीन है, वो पैसों के दौड़ में लगा हुआ था। तो बस जब किस्मत आती है ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, किस्मत से कोई भी आदमी लड़ नहीं सकता। तो 6 साल के बाद वो लोग दोनों यासर मिल के एक सामान लेके जा रहे थे, दूसरे शहर में जाना था उन्होंने, तो कुर्दे पड़ गए, कुर्दे मतलब पुलिस पड़ गई भाईजान। पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ा क्या, ये कश्ती भगा के निकलने वाली कोशिश कर रहे थे ना, फिर पकड़े जाने में उनको पता था बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी हमारे लिए। यासर बांग्लादेशी था, उसने बोट को लॉन्च को भगाने की कोशिश की, फिर उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी उसके ऊपर। 3-4 लड़के और थे वो भी मारे गए, और यासर बांग्लादेश का था वो भी मारा गया, एक ये बच गया और एक और आदमी था वो बच गया, इसकी टांग पे गोली लग गई, ये गिर गया था लॉन्च के अंदर ही, उस वजह से बाद में इसको गोली लगी नहीं, बच गया, किस्मत थी। तो भाईजान उन्होंने पकड़ लिया इसको, 2-3 दिन के बाद होश आई तो ये उधर पुलिस स्टेशन में था, पुलिस स्टेशन में इसका इलाज हो रहा था। तो 1.5-2 महीने के बाद ये रिकवर कर गया, टांग इसकी काम करना शुरू कर गई, तो इसको उन्होंने जेल में डाल दिया, जेल होती है, जेल में डाल दिया। तो केस चलता है, वो केस इसके पास वकील कहाँ था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकता था। उन्होंने अच्छा खासा केस बनाया इसके ऊपर, केस बना के इसको 15 साल की तन्हाई बामशक्कत वाली वो कैद दे दी, यानी इसने अकेले रहना है, कोई इसके साथ साथी प्रिजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अकेले ही इसने 15 साल गुजारने थे। तो भाईजान बहुत मुश्किल होता है अकेले जेल में भी रहना या किधर भी रहना, अकेले मुश्किल होता है, लेकिन अभी इनलीगल काम कर रहा था तो अभी जाना पड़ा। इसने बहुत कोशिश की, घर कंटेक्ट करता हूँ, घर बात करता हूँ, सारा सिस्टम करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी क्या हो गया, अभी आपको बताते हैं कि 10-15 साल के बाद क्या हुआ। अभी 15 साल उसने जेल काटी उधर, आपको पता है 15 साल में आदमी की उम्र कितनी सी रह जाती है, बूढ़ा हो गया, ऑलमोस्ट बूढ़ा हो गया, उसके 3 बच्चे थे वो जवान हो गए होंगे, बीवी भी उसकी बूढ़ी हो गई होगी। तो ये सीन हुआ, वो बाहर निकला, जेल से बाहर रिहाई हो गई उसकी, भाईजान रिहाई हुई। तो उसके पास अभी 2 ऑप्शन थे, एक तो उसको डिपोर्ट होना था, डिपोर्ट कैसे होना था, फिर पकड़ा जाता, इनलीगल है, पकड़ा जाता है, फिर तो बोलता है मुझे डिपोर्ट करो, वो इतनी जल्दी यूरोप में डिपोर्ट नहीं करते, बहुत महंगी टिकट रहती है, इसलिए डिपोर्ट के लिए वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं जाओ भाई काम करो। तो पकड़ा जाता तो डिपोर्ट होता। दूसरा ऑप्शन वो था कि वो अपने कागज़ अप्लाई करता, अपने पेपर जो उधर के पेपर बनते हैं, पेपर वर्क स्टार्ट करता। तो उसने सोचा कि मैं इतनी देर हो गई है, मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की है, तो ये सीन है कि मैं अभी पहले तो उनसे बात करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्या करता। उसने भाईजान परवेज़ उसका दोस्त था, अच्छा दोस्त था, उसने कॉल मिलाई, तो उसको आगे से एक लड़की ने या औरत ने कॉल उठाई, तो इसको एकदम लगा, ऐसा लगा कि इसकी महबूबा है, यानी इसकी बीवी है, उसकी आवाज़ है, लेकिन फिर भी उसने उससे बात की कि हाँ जी परवेज़ किधर है, उससे मुझे बात करनी। तो उसने भी क्या किया, उसने इसको पहचान तो लिया कि मैं इधर से बात कर रहा हूँ, ये मेरा नाम है यासर है, उसने पहचान लिया, उसने यासर का पर्सनल नंबर दिया, घर वाला नहीं, अभी फ़ोन भी आ गए थे, सब कुछ था, उसने नंबर दे दिया यासर का, ठीक है, यासर का नहीं सॉरी, परवेज़ का नंबर पर्सनल दिया, और उसने परवेज़ को कॉल की। तो उसने बोला हाँ जी मैं आने वाला हूँ अभी, तो मैं जेल से छूट गया, जेल हो गई थी, ये हो गया था। तो परवेज़ ने आगे से क्या जवाब दिया, परवेज़ ने बोला क्या तुम पेपर नहीं अप्लाई कर सकते उधर, अभी मत आओ। तो तब इसकी बीवी भी पीछे से आ गई, सुनते सुनते उसने बोला हाँ आप पेपर कर लो, तो पेपर एप्लीकेशन डालो, उसके बाद आप आ जाना, अभी मत आओ। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये उसकी बीवी अभी क्यों आके, मुझे परवेज़ की बीवी होगी, उसने सोचा होगा वो मुझे क्यों आके बोल रही है, उसके खलल आ गया उसके दिमाग में। तो उसको पाकिस्तान जाने की ज़्यादा जो है ना वो खलश पैदा हो गई, यानी वो जज्बाती एक्साइटेड हो गया कि मुझे अभी जल्दी जाना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्या सीन है, मुझे जाके पता चलेगा। भाईजान वो पकड़ा गया उधर, उसने बोला भाई मैं इधर नहीं रहना, मुझे डिपोर्ट किया जाए। उन्होंने 6-7 दिन का प्रोसीजर होता है, वो डिपोर्ट कर दिया। तो उधर एयरपोर्ट पे आता है पाकिस्तान में, तो उधर सिर्फ परवेज़ लेने आता है उसको, ठीक है, ना उसके बच्चे आते हैं ना उसकी बीवी आती है, फिर भी वो इस बात को भी इग्नोर करता है और निकल जाता है घर के लिए। अच्छा जी, अब आगे वाला सीन क्या है, अब वो घर आ गया, अपने घर आ गया, आगे उसके 3 बच्चे हैं, वो भी जवान हैं, वो उससे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, ना उसको पहचान रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पहचान ही नहीं रहे अपने अबू को, अपने फादर को पहचान ही नहीं रहे। तो भाईजान उसकी बीवी भी ऐसे ही कभी इधर उधर इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, तो परवेज़ भी उधर ही खड़ा है। अभी वो सोच रहा है कि परवेज़ इधर से क्यों नहीं जा रहा, परवेज़ इधर से निकलेगा तो मैं अपने घर वालों से बात शुरू करूँगा ना। तो वो
اس نے ویٹ کیا، پرویز نہیں نکلتا، اس کو پوری بات کا پتہ نہیں تھا نا کیا سین ہے۔ بھائی جان پرویز صاحب کو اس نے بولا کہ پرویز آپ جاؤ، پھر شام کو ملتے ہیں۔ پرویز نے بولا چلو ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، پھر شام کو ملتے ہیں، اوکے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے بیوی سے بات کرنا شروع، بیوی نے بولا، اس نے ایسے بیوی کو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو بیوی نے بولا میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج، اس لیے آپ مجھے چھو نہیں سکتے ہو۔ اس نے بولا کہ کیوں روزہ کیوں رکھا ہے تم نے آج؟ اس نے بولا کہ بھائی میں یہ اس لیے روزہ رکھا ہے کہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ جب آپ آ جاؤ گے نا پاکستان تو تب میں آپ کے لیے روزہ رکھوں گی۔ وہ خوش ہو گیا دل میں، خوش ہو، اس نے بولا ٹھیک ہے ابھی بھی یہ میری اتنی کیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، 3 بیڈ ہیں، چوتھا اس کی بیوی کا ہے، 3 بیڈ پہ بچے ہیں اور چوتھا اس کی بیوی کا بیڈ ہے، اور 5واں صوفہ ہے، صوفے پہ وہ سو گیا ہے۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی مجھے کیا بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی بیوی بولتی ہے میں تھکی ہوئی ہوں، آج بہت کام کیا ہے، مجھے سونا ہے، صبح پنچایت میں بات کرتے ہیں، میں نے آپ کے چاچو کو، اپنے ماموں کو، اور گھر کا نہیں سوری جو گاؤں کا سرپنچ ہوتا ہے نا اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ آ گئے ہو تو وہ صبح آئیں گے۔ وہ ابھی سوچتا ہے کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کس لیے، یعنی یہ وہ ساری رات اس کی ایسے ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو اس کی وہ بیوی اس کی اٹھی تو اس نے چارپائیاں بچھانا شروع کر دی صحن میں، تو بہت ساری چارپائیاں بچھا دیں۔ وہ دیکھ رہا ہے اس کا چاچو آ گیا ہے، اس لڑکی کا ماموں آ گیا ہے، اس کا سالہ تھا وہ آ گیا ہے، سارے آ گئے ہیں، گاؤں کا سرپنچ ہے وہ بھی آ گیا بھائی جان، تو آ گیا ہے۔ تو ابھی اس کی بیوی نہیں آئی، سامنے والی چارپائی پہ پرویز بیٹھا ہے اور ادھر والی اپوزٹ پہ بیٹھا ہے یاسر صاحب۔ تو ابھی وہ دیکھتا ہے اس کی بیوی کمرے سے نکل کے آ رہی ہے، اس کو یہ تھا کہ میرے پاس آ کے بیٹھے گی، ظاہر ہے اس کے ذہن میں، لیکن وہ گئی ہے بھائی جان پرویز کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے۔ ابھی اس کو بات سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی، تو تب بات شروع ہو گئی۔ اس کے چاچو نے بتایا کہ بیٹا آپ 5-6 سال تک آپ کے ساتھ کنٹیکٹ رہا ہے ہمارا، اس کے بعد 5-6 سال آپ کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کنٹیکٹ نہیں ہوا تو کیا سین ہو گیا کہ ہم نے وہ گورنمنٹ کے پاس گئے، گورنمنٹ کے پاس جا کے چیک کیا تو ادھر یاسر نامی شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یاسر نامی شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اصل میں یاسر نامی شخص کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ جو اس کے ساتھ بنگلہ دیشی تھا نا وہ فوت ہو گیا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا ادھر، تو اس کی رپورٹ پاکستان میں چلی گئی تھی، بنگلہ دیش میں نہیں گئی کہ یاسر تو ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی اس کی سمندر میں، یہ وہ ہو گیا۔ تو ان کو یہ غلط فہمی تھی، 5 سال ویٹ کیا انہوں نے، 5 سال کے بعد یہ پرویز تمہارا دوست اچھا تھا، اس کے ساتھ ہم نے بولا کہ اس کی شادی کرتے ہیں تو تمہارے بچوں کو بھی سنبھالے گا، تمہارے گھر کو بھی سنبھالے گا، تو یہ سارا سین ہو گیا۔ اس کو کسی نہ کسی کی تو نام کی ضرورت ہی نہ تمہاری بیوی کو، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا کر دیا، نکاح کر دیا اس کے ساتھ، پرویز کے ساتھ۔ ابھی وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں یا تو خود مر جاؤں ادھر، یا میں ان سارے گاؤں والوں کو، یہ سب کو میں مار کے نکل جاؤں۔ وہ بھائی جان ادھر سے نکل جاتا ہے، ابھی کیا کرنا تھا اس نے، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، نکل کے تو وہ کراچی چلا جاتا ہے، صحیح ہے، کراچی اس کا دوست تھا، صحیح ہے، وہ پرویز کا بھی میچول دوست تھا، اور اس کا بھی، وہ بھی ادھر اس کے گاؤں کا ہی تھا، اس کے پاس چلا گیا تو اس نے پوری بات اس سے سننا چاہیے کہ بھائی کیا ہوا میرے بعد میں۔ وہ بولتا ہے بھائی جان تمہارا دوست بالکل اچھا انسان تھا، پرویز تھا، وہ تمہاری بیوی کا ہر کام کرتا تھا، تمہارے پیسے لا کے دیتا تھا، تمہارے بچوں کے لیے کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ پرووائڈ کرتا تھا، پورا سین تھا، سب اچھا تھا، کبھی بھی اس نے تمہاری بیوی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ جب تمہاری آ گئی نا ڈیڈ باڈی کی رپورٹ آ گئی تو جنازہ تمہارا کروایا گیا، غائبانہ جنازہ ہوتا ہے نا، غائبانہ جنازہ تمہارا کروایا گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا تمہاری بیوی، اس کی آواز زیادہ سنتی تھی تم سے، تو اس کو اس سے محبت ہو گئی، تمہاری بیوی کو اس سے محبت ہو گئی، تو پرویز کو بھی اس سے محبت ہو گئی، تو گاؤں والوں نے سوچا کہ چلو ان کی شادی کروا دیتے ہیں، تو یہ شادی اس لیے ہو گئی تھی، یہ سین ہو گیا تھا۔ تمہارا ویٹ کتنا ویٹ کرتے، بچوں کو بھی ضرورت تھی۔ ابھی یہ کہانی دیکھیں کہ کیا سین ہوا ہے، وہ رونے لگا، وہ کیا کرنے لگا کہ میں ابھی مر جاؤں یا کیا کروں، کس لیے، اس نے کیا سوچا تھا کہ میں بچوں کے لیے باہر جاتا ہوں اور بیوی کے لیے باہر جاتا ہوں، ان کو فیسلٹیز ملیں گی، اچھی فیسلٹی ملیں گی، ٹھیک ہے، لیکن آگے قسمت کی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، قسمت نے جو کھیلا وہ کھیل دیا۔ تو بھائی جان اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے کہیں بھی نکلنا چاہیے۔ یہ جو ان لیگل لوگ نکلتے ہیں، میں بھی پردیسی ہوں، سارے پردیسیوں کو یہ کہانی فیل ہوگی کہ ایسا سین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
تو ان لیگل طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں 10 12 سال 15 سال ادھر رہتے ہیں، کاغذ بناتے ہیں، نہیں بنتے ہیں، بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جاؤ گے تو جوان ہو جائیں گے، بیوی بوڑھی ہو جائے گی، تو یہ اچھا سین نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کرو لیگل طریقے سے جاؤ، کہیں بھی سال بعد 6 مہینے بعد ہم جا سکتے ہیں، کہیں بھی دبئی میں، سعودیہ میں، کویت، مسقط ہے، کدھر بھی ہو آپ، کہیں سے بھی آپ جا سکتے ہو۔ تو مورل یہ ہے کہ بھائی جان ان لیگل طریقے سے جانے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ آپ پیسوں کو تو ہاتھ لگا لیتے ہو، پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن آپ رشتوں کے بہت دور چلے جاتے ہو، رشتے آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، رشتے ٹائم مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، وہ آپ دے نہیں سکتے ہو۔ وہ آپ پاس ہوں گے تو وقت ملے گا نا، یہ فون والا سوشل میڈیا والا وقت نہیں چاہیے ہوتا رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ تو باقی سب پردیسیوں کو اللہ صحت دے، تندرستی دے، اور لیگل طریقے سے رہنے کی تلقین ہے بھائی جان کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کدھر بھی جائیں گے لیگل طریقے سے جائیں گے تو اچھا ہے۔ فیملی کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے 10 15 15 20 سال ہمارے وہ بنیں گے نہیں، کاغذ نہیں بنیں گے، جیسے یاسر کی کہانی میں ہوا ہے کہ 21 سال اس نے باہر ویسٹ کیے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن ان کے پاس بھی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کام کے لیے ٹھیک ہیں، یعنی جو انہوں نے کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، اور جو یاسر نے کیا، یاسر کو لگتا ہے کہ میں بیوی بچوں کے لیے گیا تھا، میں ٹھیک تھا، لیکن اصل میں آپ دیکھیں گے تو یاسر غلط تھا، یاسر کو نہیں جانا چاہیے تھا، گزارا ہو رہا تھا نا، اس کو گزارا ادھر ہی کرنا چاہیے تھا، اور بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو چلیں، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی سٹوری کے ساتھ، تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔